الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آپ سب کو چیف منسٹر پورٹل کی اس آج جو انوگریشن ہو رہی ہے اس پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ پورٹل جو ہے جدید دور کے ہم آہنگ عوامی خدمات کا ایک پلیٹ فارم ہے، اور اس کا جو نام ہے اختیار عوام کا، اور ساتھ اصلاح یا سزا۔ مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک عوام کے بیچ میں اور حکومت کے بیچ میں ایک ٹرسٹ بلڈنگ نہیں ہوگی اور ایک روابط نہیں ہوں گے، تب تک گورننس، ڈیلیورنس اور امپلیمنٹیشن ان تینوں میں بڑے مسائل آتے ہیں۔ چونکہ جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے ساتھ رابطہ بھی ہو، اور عوام کی رائے جو ہے حقیقی جمہوریت ہے۔ تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس کو بڑا ٹیکنیکلی دیکھ کے، تمام ان چیزوں کو دیکھ کر کے جو اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں ان کو کور کیا گیا ہے، اور جو بھی کمیاں اس سے پہلے، کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر اس کو بنایا گیا ہے۔ اور یہ انشاءاللہ عوام کو میں میسیج دے رہا ہوں کہ میں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ اصل ٹیم جو گورنمنٹ کی ہے یا میری ایس چیف منسٹر ہے وہ عوام ہے، اور عوام کو اختیار ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ عوام کو اختیار ملے گا تو عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ اس کے علاوہ مرڈ ڈسٹرکٹ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ چونکہ عمران خان صاحب کا بھی ایک ہمیشہ سے ایک خواب تھا، اور ایک ان کی ہمیشہ سے ایک کوشش تھی کہ چونکہ ہمارے جو مرڈ اضلاع ہیں یہ پیچھے رہ گئے کافی، تو ہمارا ایک مین فوکس ان کے اوپر ہے، اور اس کے اوپر قبائلی جرگے ہم نے کیے، اور تمام افسران کو ہم نے ٹاسکنگ کی اور اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تمام ان افسران کو، اس کے بعد ہماری ان سے میٹنگ بھی ہے دوبارہ فالو اپ کی، کہ آپ لوگوں کے جو بیسک مسائل ہیں وہاں پر مرڈ ڈسٹرکٹ کے، سب سے پہلے انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے اور علاقوں میں، اس کے لیے جو بھی ہمارے این ایف سی شیئر کے حوالے سے جو ہمارے فنڈز ہیں، اس کے علاوہ ہمارے جو فارن فنڈ ہمارے پروجیکٹ شروع ہیں، جو ہمارے اپنے اے آئی پی کے پروجیکٹ شروع ہیں، ان کے حوالے سے آپ فالو اپ کر کے اپنی چیزیں فوراً سے پہلے یہاں بھیجیں۔ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی چیزیں نہیں ہو رہی، آپ ہمیں یہاں پر ان سے انفارم کریں تاکہ ہم ان کے لیے ان کا مداوع کرنے کے لیے جلدی ایکشن کریں۔ مرڈ ڈسٹرکٹ ہمارا پریورٹی ہے اس وقت، اور وہاں پر جو سروے کے حوالے سے لوگوں کی شکایات ہیں آلریڈی ہم نے ڈپٹی کمشنرز کو بتایا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد جو سروے کے حوالے سے بعد میں فیڈرل گورنمنٹ سے جو پیسہ آتا ہے دیر سویر ہوتی ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن ہماری سروے مکمل ہونی چاہیے۔ اس پہ مین فوکس ہے۔ مرڈ ڈسٹرکٹ کے اندر جو بھی اپائنٹمنٹس ہیں، روزگار ہمیں دینا ہے نوجوانوں کو، وہاں پر بچوں اور بچیوں کو، تو ایک پالیسی میں نے دی ہوئی ہے، اور اس پالیسی کو میں اسٹرکٹلی فالو کروں گا، اور کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی خلاف ورزی کرنے کی کہ کوئی بھی وہاں کے ڈومیسائل کے علاوہ بندہ بھرتی نہیں ہوگا وہاں پر۔ یہ روزگار ان کا حق ہے، ان کا علاقہ ہے، اور ان کے لیے جو روزگار ہے اس میں کوئی بھی اس کے بعد ڈاکہ نہیں مار سکتا۔ اسی طرح ہمارے جو مائننگ کے وہاں پر ہمارے ریزروز ہیں بہت بڑے بڑے، اس کے اندر انلیگل مائننگ ہو رہی ہے، اس کی روک تھام کی جائے۔ اور میں تمام مرڈ ڈسٹرکٹ ان اضلاع کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ پریورٹی 1 ہیں۔ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے پریورٹی دی جائے گی، اور آپ کو لیگلی جو لیز کیا جائے گا تو اس میں پہلے آپ کو پریورٹی دیں گے۔ آپ آئیں اور آپ لیگلی اپنے روزگار، بچوں کے روزگار، اور حکومت کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے اور حکومت کا ریونیو بڑھتا ہے، تو اس میں آپ پریورٹی 1 ہیں۔ اگر ہم انلیگل مائننگ بند کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ آئیں اور آپ لیگل مائننگ کر کے اپنے لیے بھی کام اور کاروبار کریں، اور اس سے حکومت کو بھی فائدہ ہو۔ اسی طرح ہمارے جو لوگوں کی واپسی کا مسئلہ ہے، کچھ ایریا میں واپسی ہو چکی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جو پیمنٹس کے حوالے سے ان کا جو طریقہ کار ہے، ہمیشہ سے میرا اس پہ اعتراض ہے اور رہے گا کہ وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اور اس طریقہ کار کے سلو ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات آئی ہیں۔ اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش ہے ہماری کہ ہم جلد سے جلد جو ہے ان لوگوں کو دوبارہ جہاں جہاں پہ بھی ایریا کلیئر ہو رہے ہیں اور سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ان لوگوں کو دوبارہ ہم اپنے ایریا پہ دوبارہ آباد کریں انشاءاللہ۔ اس حوالے سے ہمارا کام جاری ہے۔ کوئی ٹائم لائنز ہیں، کچھ ایریا ابھی کلیئر نہیں ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے۔ جو چیک پوسٹ ہیں، بہت سی چیک پوسٹ ایسی ہیں کہ جو ہم ختم کرنے لگے ہیں، کیونکہ عوام کو اس سے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امن و امان کے حوالے سے آپ لوگ بھی کردار ادا کریں، کیونکہ عوام کے تعاون کے بغیر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح چیک پوسٹ کے حوالے سے چیک پوسٹ ہم ختم کر رہے ہیں بہت ساری، تاکہ عوام کو تکلیفات نہ ہوں، اور ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے عوام کے تعاون کی ہمیں بھرپور امید ہے۔ ہمارا ایک اچھا
جرگا سسٹم ہے، ہمارا ایک ایلڈر سسٹم ہے، ہم اس کو دوبارہ فعال کر رہے ہیں. میری ان سے میٹنگز ہو رہی ہیں انشاءاللہ بہت جلد. ہر ضلع کی بھی جو ہم نے میٹنگ پہلے کی تھی گرینڈ جرگا میں، اب ضلع وائز، کیونکہ ہر ضلع کے مسائل مختلف ہیں، تو اب ضلع وائز جو ہے ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوں گی اور ان کے تمام جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا انشاءاللہ مداوع ہوگا. مر ڈسٹرکٹ میں ہمارے جو پروجیکٹس ابھی آنے والے ہیں، میں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ انشاءاللہ ایک بہت بہترین طریقے سے انفراسٹرکچر کے لیے، جس میں روڈز ہیں، آپ کا ڈرنکنگ واٹر ہے، آپ کا ایجوکیشن ہے، آپ کا ہیلتھ ہے. ہیلتھ کے حوالے سے جو ہم نے وہاں پہ آؤٹ سورس کیے تھے ہاسپٹلس، کیونکہ وہاں پہ ڈیوٹی کرنے کے لیے جانے کے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے، تو آؤٹ سورسنگ ایک اچھا ایک ماڈل تھا، لیکن انفارچونیٹلی پیمنٹس نہیں کی گئیں اور وہ اسپتال جو ہے بڑا اچھا کام کر رہے تھے اور بند ہو گئے، تو ان کی انشاءاللہ پیمنٹس ہم نے ریلیز کر دی ہیں. بہت جلد ہیلتھ کے حوالے سے وہ اسپتال دوبارہ فنکشنل ہوں گے، آپ کو فل جو ہے فیسلٹیز وہاں ملیں گی. اس کے علاوہ آپ کا جہاں پوٹینشیل ہے ٹورزم کا، اس ٹورزم کے پوٹینشیل کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ وہاں پر آپ کا امن ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ان ایریاز کو بھی ہم فوکس کریں گے اور ہم اپنے ٹورزم کو وہاں پہ فروغ دیں گے تاکہ لوگوں کو وہاں پہ اس طریقے سے بھی روزگار ملے. تو انشاءاللہ بہت اچھے ہمارے بہترین قسم کے ہمارے پلانز اور پروجیکٹس ہیں جو ہمارے جرگے کے ساتھ میٹنگ کے ساتھ، اور ظاہری بات ہے گورنمنٹ کے جو آفیسرز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ اس حکومت میں جتنے بھی آپ سے وعدے کیے گئے تھے اور جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ ہم انشاءاللہ وہ حل کریں گے. جو بات آپ نے کی ہے، لیکن قبائلی اضلاع میں ہم نعمان کی بہت بگڑتی صورتحال ہے، شام کے بعد بھی گھر سے نکل نہیں سکتا. سوال صاحب کی بات نہیں. دوسرا جو لاہور میں آنے والا جلسہ ہے اس کے حوالے میں تھوڑا بہت بتائیے کہ جلسے کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں. اور کل ایک واقعہ پیش آیا تھا آپ کے رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس میں، جو افغان کون سے جنرل تھے وہ کرانے کے دوران کہ نہیں کہ وہ سارا کرٹیسزم آپ کیا جاتا ہے کہ آپ نے وضو کیا تھا، تو چہرے تو بھی اپنے ساتھ وہ سوال کرٹیسزم کا تو آپ کو یہ بھی ایڈ کرتے کہ جو لاہور میں جو ہونے والا جلسہ جو کیا جا رہا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اجازت نہیں دی جا رہی. کیا کہیں گے سر کہ یہ جلسہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا؟ جی، پہلے تو جو کل کے ایونٹ کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے تو جو بھی ہے، چونکہ یہ ہمارا ایک اسلامی ایونٹ ہے، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے، اور اس پہ انہوں نے کلیئرٹی سے بتا دیا ہے کہ ان کی کھڑے نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہمارا وہ میوزک کے ساتھ ہمارا قومیترانہ پیش کیا گیا، تو چونکہ میوزک کے ان کا ایک پالیسی ہے کہ میوزک کے ساتھ وہ اس کو وہ اپریشیٹ نہیں کرتے، تو انہوں نے اپنا موقف دے دیا. اس کے اوپر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ پاکستان کے ترانے سے ایشو تھا، انہوں نے موقف دے دیا اپنا کہ جی میوزک کی وجہ سے وہ ان کی پالیسی، اور اپنا بھی ترانہ اس لیے انہوں نے بین کیا ہوا ہے کہ اسے یہ میوزک تھا. تو وہ کلیئرٹی میرے خیال میں آ چکی ہے، انہوں نے خود ہی کر دی ہے اور بہتر انداز میں کر دیا. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں جلسے کے حوالے سے، انشاءاللہ جلسے کی ہماری بھرپور تیاری ہے، ہم تو ہمیشہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم تیار ہیں اس کے لیے. باقی جو بھی ہے اجازت کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، NOC کے حوالے سے جو بھی چیز آئے گی وہ آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ. دوسرا جو آپ نے بات کی، میں نے لا اینڈ آرڈر کا جو ذکر کیا ہے مر ڈسٹرکٹ میں اسی لیے کیا ہے کہ مر ڈسٹرکٹ میں سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے، اور میں نے اس پہ تفصیلاً بات کی ہے پہلے، اور ظاہری بات پورے صوبے کا بھی ہے لیکن وہاں پہ زیادہ ہے. اس کے لیے اب ہم دوبارہ جو انگیج کر رہے ہیں اور قبائلی جرگے بلا رہے ہیں اور لوگوں کو ہم امپاور کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھ کر اپنے ان مسائل میں حکومت کا ساتھ دیں، کیونکہ آپریشنز کر کے اور ایکشنز کر کے تو اس سے وہ والے ریزلٹس نہیں آئے جو ریزلٹس چاہیے تھے. تو اب انشاءاللہ جب یہ عوامی جرگے ہوں گے، مشران کے جرگے ہوں گے، اور وہ بیٹھ کر مل کر تمام ادارے اور پولیس اور ہمارے تمام محکمے انشاءاللہ عوام کی تعاون کے ساتھ مل کے ہم جو کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور انشاءاللہ ہم نعمان قائم ہوگا. دو کوشچن ہیں. ایک تو یہ آپ نے کہا اصلاح سزا اور جزا کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ آپ کی کیبنٹ کے لیے بھی ہوگا اور کیا انتظامیہ سران کے لیے بھی ہوگا؟ دوسرا یہ کہ آپ نے ایک ٹرانسپورٹ ایکٹ تھا جس میں ملازمین کو جو ہے مستقل کیا گیا، تو وہ واپس ہو گیا ہے. جو ماضی میں جو مستقل کیے گئے تھے ملازمین کو، اس کا کیا فیچر ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس کا آپ دیکھیں اختیار عوام کا اور ساتھ اصلاح یا سزا، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اصلاح پہلے ہے، سزا بعد میں. ہمارے اسلام نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی ہے. ظاہری بات ہے سزا تو ہوگی، جب کوئی بندہ ڈلیور نہیں کرے گا، کام نہیں کرے گا، غلط کام کرے گا تو سزا تو اس کی ہونی ہے. لیکن مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ سزا کی طرف ہم نہیں جا پائیں گے، اس سے پہلے ہی ہر بندہ اپنی اصلاح کرے گا انشاءاللہ.